हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट एड में मेरा नाम इफ्तिखार शाह है। मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। वीडियो पे जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरा एक फेसबुक का भी पेज है, आप इसको भी लाइक कर सकते हैं, क्योंकि मैं अक्सर वीडियो इस पर भी अपलोड करता रहता हूँ। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और देखने के बाद अपने प्यारों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। मैं इस चैनल में आपके लिए मुफीद तिब्बी नुस्खे, देसी टोटके और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें लाता हूं, जो आपकी लाइफ को 12 चांद लगा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज मैं इस वीडियो में आपके लिए क्या लाया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्तों। सबसे पहले जिस वीडियो को नए वाच कर रहे हैं, मैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अब जिस तरह मुझे लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, दिल चाह रहा है कि मैं अपने तमाम तर अलूम का तोपों का रुख आप प्यारे भाइयों की तरफ खोल दूं। तो मैं कोशिश करता हूं कि आप प्यारे भाइयों की तरफ सिंगल जात नुस्खा अपलोड करूं। तो मुरक्कब भी काफ़ी होते हैं, लेकिन कोशिश भी है कि वो हमारे न्यू व्यूवर जो कि ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ से ये नुस्खा नहीं मिलता, मैं कोशिश तो करता हूँ कि ऐसे नुस्खे बनाऊँ या ऐसे नुस्खे आपको बताऊँ जो कि आपको हर जगह से, एनी प्लेस से अवेलेबल हूँ। किसी भी जगह से आप बआसानी किसी नज़दीकी पंसार स्टोर से आप खरीद सकते हैं और फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कल भी मैंने एक अपलोड किया था लाजवंती यानी छुई मुई वाला, वो भी सिंगल नुस्खा था, वो ज़्यादातर मर्दाना कमज़ोरी वाले। और आज भी जो चीज़ है ये भी मर्दाना कमज़ोरी के लिए अक्सीर है और ऐसे समझे प्यारे भाइयों के आब हयात का काम करती है। अगर इसको मेरा प्यारा भाई कोई इस्तेमाल करता है, फिर उसको मेरा सोना मालिक उसको शिफा नहीं देता, तो वो गिला शिकवा मत करे। वो ऐसे समझे कि ये दवाई या ये नुस्खा मेरे मिजाज के ख़िलाफ़ था, ये मेरे मिजाज पर इसने कंटेक्ट नहीं किया, तो इसलिए मुझे शिफा नहीं मिली। और एक बात मैं दावा नहीं करता, मैंने क्रिकेट भी बड़ी खेली है और अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल का ये तजर्बा है। ये साथ मेरा क्लिनिक है, ये कैबिन मैंने अलहदा बनाया हुआ है। तो मैंने आज तक कोई शर्त नहीं लगाई, कोई दावा नहीं किया। शिफा मेरे मालिक ने देनी होती है। चाहे तो आप चुटकी सी मिट्टी भी खा ले तो हो सकता है मेरा मालिक आपको शिफा दे दे और आपकी सेहत दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर ले। लेकिन ये जो हम अपनी तरफ से नुस्खा जात करते हैं, ये आजमाए होते हैं और काफ़ी मरीज़ों को, पेशेंट को हम यूज़ कराते हैं, तो फिर आप प्यारे भाइयों की तरफ हम लोड करते हैं। और सिर्फ हकीकत में एक तो ये होता है कि यूट्यूब वालों की तरफ से हमें कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन ज़्यादातर अल्लाह की रज़ा होती है। चलो आप प्यारे भाइयों को हम ये नुस्खा बता दें, वरना हकीकत में ये जो नुस्खे सिंगल नुस्खे होते हैं, हकीमों के, बड़े बड़े हकीमों के पाँव दबा दबा कर, उनका सर जो है वो ज़्यादातर दबा दबा कर, फिर वो बड़ा अरसा के बाद जो है वो छुपाए रखते हैं। बड़े अरसे के बाद वो अपने शिगिर्द को या किसी अपने करीबी दोस्त वगैरह को देते हैं। तो ये एक सिंगल नुस्खा है। नुस्खे की तरफ चलते हैं। फिर आप प्यारे भाई कहते हैं कि डॉक्टर साहब या शाह साहब ज़्यादा बातें और कम खर्च करते हैं, यानी थोड़ा बताते हैं। तो प्यारे भाइयों, ये आप देख रहे हैं कि एक चीज़ है, इसको उर्दू में थल मथाना कहते हैं, बंगाल में सड्डा भी कहते हैं। और ये एक कांटेदार झाड़ी नुमा होता है, वहाँ पे ये लगता है, उसका ये बीज है। इतना उसका लंबा चौड़ा कद नहीं होता। फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये इसकी जाए पैदाइश किधर है। ये ज़्यादातर किन इलाकों में या किन कंट्री में पाई जाती है। ये ज़्यादातर पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में ये ज़्यादातर उगती है। ये खुदावर पौधा है, यानी इसको लगाया नहीं जाता, ये खुद ही अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से या कुदरती तौर पर ये होता है। ये खुरदरा होता है, यानी ये ऐसे समझे कि इसका बीज जो है वो तिल नहीं होते, तिल खाने वाले इस तिल की नमा होते हैं। और ये काशनी जो होती है ना, काशनी शायद आपने किसी भाई ने देखी हो, उसके तरह होती है, उसके पौधा जो होता है उसकी तरह होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सिंगल नुस्खे आपकी तरफ लोड करूँ ताकि आप प्यारे भाइयों को समझ आ जाए। फिर इसका मजाज इसका गर्म तर होता है और जायका में अगर आप थोड़ी सी इसको खा लें तो ये इसका जायका फीका होता है। अब हमें नुस्खे की तरफ चलते हैं। तो ये आप प्यारे भाइयों, मैं बताऊं कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि लाजवंती होती है ना छुई मुई, जिस तरह वो लेसदार होती है, ऐसे ये भी जिस तरह इसबागोल का छिलका लेसदार होता है, ये भी उसी तरह लेसदार होता है। अगर इसको पानी में थोड़ा सा भिगो दें, फिर आप निकालना चाहें तो सारा निकलेगा, यानी एक एक बीज नहीं निकलेगा।
پہلے تو وہ بوتل سے نکلے گا ہی نہیں، اگر نکلے گا تو وہ اکٹھا نکلے گا، یعنی اتنا یہ لیسدار ہوتا ہے۔ پھر پیارے بھائیوں، یہ صورت انزال جو کہ رکت انزال کو دور کرتا ہے، اتنی بڑی بڑی امراض پر یہ ایسے سمجھے کہ یہ آب حیات ہے، تیر بہادر کا کام کرتا ہے۔ وہ ہمارے دوست احباب جن کو صورت انزال بالکل نہیں چھوڑنے کا نام لے ہی رہی، اس کو جسٹ اونلی 1 اور 2 منتھ اس کو آپ نے یوز کرنا ہے، تو پھر آپ نے مجھے کہنا ہے پہلے آپ اس کو یوز کریں، پھر آپ مجھے کمنٹس کے ذریعے سے بتائیے گا کہ آپ کو یہ نسخہ کیسا لگا ہے۔ اور الحمدللہ یہ نسخہ آزمایا ہوا ہے، یہ چیز آزمائی ہوئی ہے، تھل متھانا یہ بہت پائیدار ہے، بہت پرفیکٹیبل ہے۔ جب جسم کے اندر حرارت بڑھ جاتی ہے، گرمی کی شدت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو یہ تیر بہادر کا کام کرتا ہے۔ جسم میں صفرا کی بہت زیادہ زیادتی ہو جاتی ہے، تو یہ اب ایسے سمجھے کہ آب حیات کا کام کرتا ہے، تیر بہادر کا کام کرتا ہے، یعنی لوہے پر لکیر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ منی کے اندر جب بہت زیادہ پتلا پن آ جاتا ہے، منی جو ہے وہ پانی کی طرح ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ پیشاب کا رنگ بہت زیادہ پیلا ہوتا ہے۔ جب وہ ہمارے دوست احباب ہماری مائیں بہنیں پیشاب چھوٹا کرتی ہیں تو بہت زیادہ جل کے آتا ہے، سڑ کے آتا ہے، پیلا پن نہیں جاتا، اور گرمی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ بالکل روٹیاں پکانے پر بھی کوئی بندہ بیٹھے، مرد و خواتین، تو اس کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے، پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ہمارے دوست احباب جو کہ سوزاک کی مرض، جو کہ موذی مرض آئے دن یہ بہت زیادہ انکریز کرتی جا رہی ہے، حد سے بڑھتی جا رہی ہے، اس میں کوئی ہمارا دوست احباب مبتلا ہے تو اس کے لیے یہ آب حیات ہے، تیر بہادر کا کام کرتا ہے یہ تھل متھانا۔ اس کے علاوہ جسم پورا پیلا ہو چکا ہے، خون کی کمی ہے، آنکھیں لال ہو چکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس تھل متھانا کو جب آپ یوز کریں گے تو پھر آپ مجھے کمنٹس کے ذریعے سے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اس کے علاوہ وہ ہماری مائیں بہنیں جو کہ گرمی کی وجہ سے نڈال ہوتی ہیں تو وہ بھی اس کو یوز کر سکتی ہیں۔ اس کا خاص فائدہ جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے پیر بھی سامنے بھی فرنٹ پر دیکھا ہے کہ یہ گرمی والے افراد جن کی منی بہت زیادہ پتلی ہو چکی ہے، ٹائمنگ میں بہت زیادہ پرابلم ہے، اس کے لیے یہ تیر بہادر کا کام کرتی ہے۔ تو خاص طور پر آپ نے اپنی غذا کو بہتر بنانا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری غذا میں ہمارے لیے 50% شفا رکھی ہے، اور موسم میں ہمارے لیے 25% شفا ہے، اور دوا جو ہم کھاتے ہیں یہ کھا لیں یا کوئی انگلش میڈیسن کھا لیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شفا جو ہے وہ 25% رکھی ہے۔ تو اس لیے زیادہ تر کوشش کریں کہ اپنی غذا کی طرف توجہ دیں، اور غذا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تفصیل کے ساتھ۔ آپ نے بادام کھانے ہیں، گاجر کا حلوہ کھا لینا ہے، مربہ کھا لیں، مربہ سیب کھا لیں، مربہ ہریٹ کھا لیں، مولی، گاجر۔ اس کے علاوہ آپ پیٹھے کا حلوہ کھا سکتے ہیں، ٹینڈے کھا سکتے ہیں، چکوترے، بھنڈی، اور اس کے علاوہ سری پائے عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ سری پائے بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں، یہ نہیں کھانی چاہیے۔ تو پیارے بھائیوں میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں کہ وہ ہر اشیاء جو کہ لیسدار ہوتی ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ہوتی ہے، وہ گرم نہیں ہوتی، وہ ہمارے لیے بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے، اس کو آپ چاہے تو روزانہ یوز کریں۔ لیسدار جتنی بھی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ جو سری پائے ہوتے ہیں یہ لیسدار ہوتے ہیں، تمہارے اگر ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، ٹانگوں میں گریس بہت زیادہ کم ہو گیا ہے، تو اس کے لیے بھی سری پائے تیر بہادر کا کام کرتی ہیں، اور منی میں جو پتلا پن ہوتا ہے اس کو دور کرتے ہیں یہ جو سری پائے۔ اس کو کوشش کریں کہ ہفتے میں 1-2 دفعہ ضرور کھایا کریں، استعمال کیا کریں، الحمدللہ انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ اب ہم آتے ہیں مقدار خوراک کی طرف کہ آپ نے اس کی خوراک کتنی لینی ہے۔ آپ نے اس کی خوراک جو ہے وہ 5 ماشا بھی لے سکتے ہیں اور 7 ماشا بھی لے سکتے ہیں، 10 ماشا سے آپ نے کم اس کی خوراک لینی ہے، یعنی آپ کوشش کریں کہ آدھی چمچ صبح اور آدھی چمچ آپ نے اس کو شام کو آپ نے یوز کرنا ہے، کیونکہ یہ زیادہ تر نہ گرم ہوتا ہے نہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور زیادہ تر یہ مرطوب علاقوں میں پایا جاتا ہے، یعنی مرطوب وہ علاقے ہوتے ہیں نہ معتدل، یعنی نہ گرم ہوتے ہیں نہ ٹھنڈے۔ ہمارا علاقہ جو ہے وہ نہ گرم ہے نہ ٹھنڈا ہے، اس طرح کے علاقوں میں یہ پایا جاتا ہے۔ تو
اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی مقدار خوراک آپ نے کس طرح لینی ہے۔ آدھی چمچ صبح اور آدھی چمچ آپ نے شام کو لینی ہے۔ پہلے اس کو آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں مٹی بھی ہوتی ہے، یہ کافی اس میں تنکے ہوتے ہیں، تو مٹی کو آپ نے اچھے طریقے سے کپر چھان کر لینا ہے، اچھے طریقے سے صاف کر لینا ہے۔ پھر اس میں سے جو بڑے بڑے تنکے ہوئے وہ بھی آپ نے نکال لینے ہیں اچھے طریقے سے، یعنی اس کو آپ نے کلین کر لینا ہے، صاف کر لینا ہے۔ پھر آپ نے آدھی چمچ صبح اور آدھی چمچ آپ نے شام کو یوز کرنی ہے۔ اس طرح کرنا ہے کہ کم از کم کیا وہ ایک آدھا منا گھنٹہ پہلے آپ نے پانی میں آپ نے آدھی چمچ بھگو دینی ہے۔ پانی لے لیں، کوئی مشروب لے لیں اور اس کے ساتھ یا کوئی بھی جو ہے وہ رس لے لیں، پھلوں کا رس لے لیں، اس میں آپ بھگو سکتے ہیں، دودھ میں آپ بھگو سکتے ہیں۔ تو بھگونے سے پہلے آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے کہ آپ نے کھرل کر لینا ہے، یعنی کسی بھی دوری ڈنڈکے میں اس کو آپ نے کسی کھرل میں آپ نے کھرل کر لینا ہے۔ حکیموں کے روح سے تو ہم اس کو کھرل بولتے ہیں، تو پنجابی میں آپ کو دوری بولتے ہیں۔ تو اس کے آپ نے اچھے طریقے سے اس کو پیس لینا ہے، یا گرینڈر کی مدد سے ہماری مائیں بہنیں اس کو پیس سکتی ہیں، تو وہ بھی پیس لیں گھر میں۔ تو آدھی چمچ صبح پانی میں بھگو دینی ہے، آدھی شام کو۔ جو صبح بھگونا ہے وہ شام کو آپ نے کھا لینا ہے، اور شام کو جو بھگونا ہے وہ آپ نے صبح اس کو کھا لینا ہے، آدھی چمچ صبح۔ اور ہاں اگر زیادہ ہو تو آدھی چمچ سے تھوڑا سا آپ انکریز کر سکتے ہیں، یعنی بڑھا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میرا مولا آپ کو شفا دے گا۔ اس کے علاوہ یہ جو میں نے یہ جو ایک نسخہ ہے یہ مرکب نسخہ ہے، اس میں کافی چیزیں ہیں۔ فار ایگزامپل لاجونتی بھی میں نے اس میں ملائی ہوئی ہے، اور تھل متھانا بھی میں نے اس میں ملایا ہوا ہے، چنے بھی ملائے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ کافی چیزیں میں نے اس میں ملائی ہوئی ہیں۔ تو یہ میں علامات دیکھ کر، سمٹم دیکھ کر ہے، اس بندے کا مزاج دیکھ کر، یہ جو میرے پاس مریض آتے ہیں تو پھر میں ان کو یوز کرواتا ہوں۔ تو جس بندے کو یہ نسخہ چاہیے کائنڈلی وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، میسج کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، میں انشاءاللہ اس کو بالکل سستے داموں کے ساتھ، آسانی کے ساتھ اس کے گھر پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ اس کو یوز کریں، جب آپ اس کو یوز کریں تو ضرور میرے حق میں دعا کیجیے گا، تاکہ میں نیکسٹ ویڈیو آپ کے لیے اچھی سے اچھی، بیسٹ سے بیسٹ اپلوڈ کرتا ہوں۔ چلتے ہیں اپنی ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ Thank you for watching this video. If you like my video, please subscribe to my channel, and do not forget like and share and subscribe to my channel. After watching this video, take care, bye, see you again next time. Allah Hafiz.